سورہ حج کے نزول پہ اصحاب رات بھر کیوں روتے رہے؟ قرآن نے قیامت کی کیسی تصویر پیش کی ہے؟ اور قرآن مجید نے سورہ حج میں قیامت کی سختیوں کے سلسلے میں ماں کی مثال کیوں پیش کی؟ آئیے ان سوالات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے، اس کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئے سورے کے ساتھ آئے ہیں جس کا نام سورہ حج ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 1 سے 3 آیتوں کی تلاوت کو پیش کریں گے، اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ آیت نمبر 1 کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم اس کے نقطے کو جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیت کے متعلق کون سے نقطے کو بیان کیا ہے۔ روایتوں میں ہے چھٹی ہجری شعبان کے مہینے میں جب مسلمان جنگ بنی مستلق کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس سورے کی پہلی اور دوسری آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا، مسلمان رک گئے تو حضرت نے ان دونوں آیت کی تلاوت کی۔ بعض اصحاب اس رات روتے رہے اور دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے رہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دے کر چپ کرایا۔ نقطے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے مخاطب سارے انسان ہیں۔ نمبر 2، غافل لوگوں سے واضح الفاظ میں بات کرنی چاہیے اور انہیں خبردار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کے خطروں سے بچنے کا راستہ تقویٰ ہے۔ نمبر 4، قیامت کو یاد کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، پوری دنیا معمولی اثاثے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ بڑا ہے۔ نمبر 6، خدا جو ہمارا پروردگار اور دنیا کا مالک ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کا یہ نظام ایک زلزلے سے بکھر کر رہ جائے گا۔ تو ناظرین، اس آیت کے نقطے اور پیغامات کو جاننے کے بعد اب ہم اس سورے کے دوسری آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ آئیے اب ہم اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن قیامت کی بڑی ڈراؤنی تصویر پیش کرتا ہے، جیسے یومن یجعل الولدان شیبا، ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یومن عبوسن قمطریرا، ایسا دن جو بہت سخت ہے، یومن کان شرہ مستطیرا، ایسا دن جس کا عذاب بہت وسیع بڑا ہے۔ دنیا میں اولاد سے ماں کی محبت سب سے گہری محبت مانی جاتی ہے، اسی لیے خدا نے قیامت کی سختی کو بیان کرنے کے لیے حاملہ ماں یا دودھ پلانے والی ماں کا اولاد کو چھوڑنے کی مثال دی ہے، ورنہ قیامت میں نہ کوئی حاملہ ماں ہوگی اور نہ ہی دودھ پلانے والی ماں۔ نقطے کو سننے کے بعد اب ہم اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔
نمبر 1، قیامت کا سخت مرحلہ انسانوں کی محبتیں بھی ختم کر دے گا اور عقلوں کو بھی۔ نمبر 2، تربیتی مسائل کو بیان کرتے وقت محسوس اور ایموشنلی مثالوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 3، ضروری نہیں ہے کہ مثال واقعیت رکھتی ہو۔ نمبر 4، قرآن کی مثالیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، مستی صرف شراب کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی غرور، غفلت، مال و دولت، عہدے بھی انسان کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ نمبر 6، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے خطروں سے محفوظ ہیں۔ دوسری آیت کے نکتے اور پیغامات کو سننے کے بعد اب ہم سورہ حج کی تیسری آیت کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر کٹ حجتی کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آئیے اب اس آیت کے بھی نکات کو جان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس آیت کے متعلق کون سے نکات بیان کیے ہیں۔ مرید بے خبر کے معنی میں ہے۔ بے گھاس پھوس کے بیابان کو مرید کہتے ہیں، اور جس نوجوان کے چہرے پر ابھی مونچھ داڑھی نہیں آئی ہے اسے امرد کہتے ہیں۔ یہ آیت بغیر علم اور جانکاری کے بحث و مجادلے سے منع کر رہی ہے، لیکن مخالفوں سے اگر صحیح لاجک یا ان کی لاجک کے ذریعے بحث کی جائے تو اچھی بات ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آیا ہے، جادلہم باللتی ہی احسن۔ نکات کو جاننے کے بعد اب ہم اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا عذاب انہی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے گا کہ جو لوگوں کے دینی عقائد میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، منطق، لاجک اور علم کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے، تعصب کی بنیاد پر نہیں۔ نمبر 3، علم اور جانکاری کے بغیر بحث کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ نمبر 4، جہل اور تعصب حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ نمبر 5، جو خدا اور اس کے راستے سے الگ ہو جائے وہ ہر لمحہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، شیطان زیادہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح گمراہی کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 7، شیطان کی پیروی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ اصحاب رات بھر قیامت کی وجہ سے روتے رہے۔ ایسا دردناک منظر ہوگا قیامت کے دن، ایسا عظیم اور وسیع عذاب نازل ہوگا قیامت کے دن کہ ہر انسان ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا۔ بچہ اپنے باپ سے فرار اختیار کرے گا، باپ اپنے بچے سے فرار اختیار کرے گا، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی۔ سوچئے، جس شخصیت کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، قیامت کا وہ عظیم اور دردناک منظر ہوگا کہ وہ ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اسے دودھ نہیں پلائے گی، اس کے اوپر دست شفقت نہیں پھیرے گی۔ ہر انسان ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا، زلزلہ آئے گا، تیز آندھیاں چلیں گی، یعنی اتنے ہولناک اور شدید عذاب نازل ہوگا قیامت کے دن کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ ہر انسان صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا رہے گا۔ یہ تھے سوالوں کے جوابات۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔